سلیمان نے آواز سنی تھی، چونٹوں نے کہا تھا بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان آ رہا ہے، اس کا جنود آ رہا ہے، کہیں مسل نہ دے۔ فرمایا سن سلیمان، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ فرمایا مولا کیا کہہ رہی ہیں؟ بلوں سے باہر آؤ، اللہ کا ولی جا رہا ہے، آؤ اسے دیکھو۔ یہ ہے عین اللہ، یہ ہے وجہ اللہ۔ اب جب عین اللہ، اللہ کی آنکھ، عمر ابن خطاب فرما رہے، اور عمر ابن خطاب کیا ہے؟ ان کے کانوں کو ذرا سن دیکھتے ہیں۔ پھر اب جب وجہ اللہ وہ ہو گئے، ان کی آواز وہ آواز نہیں ہوگی۔ اب وہ بھی پتہ چل گئے جو لوگ کہتے ہیں حضرت غوث الورا جو تھے وہ کئی ہزار کے مجمع میں جب بات کرتے تھے تو آخر تک ویسے سنائی دیتی تھی، اس لیے کہ زبان اللہ کی تھی۔ اب وہاں پہ ایکو کی نہیں ضرورت تھی۔ اب مجھے یہ کسی بندے نے اعتراض کیا تھا، ایک ہی میں جو اتھو تک چل، حالانکہ سننی تھا اتھو تک۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ کرامت اور معجزے وہ ہوتی ہیں جو دماغوں سے آگے ہوں، دماغ کی وسعت ختم ہو جائے، وہاں سے کرامت شروع ہوتی ہے، وہاں سے معجزہ ہوتا ہے۔ صوفی کو ایک عام بندہ سمجھ لے تو صوفی کیا ہوا ہے، اور ولی کو اور نبی کو ایک عام بندہ سمجھ لے تو ولی کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ عمر ابن خطاب فرما رہے ہیں کہ تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے مارا۔ اب عمر کیا ہے؟ منبر پہ جلوہ افروز ہیں، اور آقا کونین کے صدقے، کیونکہ فیضان حضور کا ملا، اور آقا کونین کے فیضان سے عمر ابن خطاب کا یہ شان ہے کہ منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں، اور حضرت ساریہ اتنی دور لڑ رہے ہیں، کئی 100 میل کا فاصلہ، فرماتے ہیں یا ساریہ تو الجبل، اور ساریہ پہاڑ کی طرف دے، دشمن پیچھے سے تجھ پہ حملہ کرنا چاہتا، صرف اتنا کہا، یا خطبے کے اندر یا ساریہ تو الجبل سنریہم، ان قریب انہیں ہم دکھائیں گے۔ کیا بات ہے، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے۔ آپ بیٹھے ہیں، اللہ نے پردے اٹھائے، اور آپ کی آواز کو ساریہ نے کئی 100 میل پہ سن لیا، اور فوراً پہاڑ کی طرف متوجہ ہوئے اور فتح پا لی۔ یہ عمر ہے، یہ عمر کہہ رہے ہیں تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا، تجھے اللہ کے ہاتھ نے مارا۔ جس نبی کی سماعت اتنی تیز ہو کہ لوح محفوظ پہ چلتی قلم کی آواز سنے، جس نبی کی سماعت اتنی تیز ہو کہ حضرت عباس آپ کے چچا جنگ بدر کے اندر گرفتار ہو کے آئیں، اور آقا کونین کے چچا جزیہ دے چھوٹ جا، کہا میرے پاس تو ہے ہی ککھ نہیں۔ تو فرما جڑی اپنی بیگم صاحبہ کول تسی ہو فلانا مال چھپا کے آئے ہو کہ جب میں آ گیا تے ٹھیک ہے، نہ آیا تے پھر پیچھے استعمال کر لیں۔ انہوں نے کہا واللہ میرے بتیجے میرے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، میں کہتا ہوں کہ اشہد ان محمد، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ سنریم۔ اب جبکہ دوسرے انبیاء کی یہ شان ہے کہ وہ چونٹیوں کی آواز کو سنتے ہیں، چونٹیوں کو اتنی دور سے دیکھ لیتے ہیں دوسرے نبی، بلکہ اور تو اور یار نبیوں کے حواری کی یہ شان ہے۔ عاصم بن برخیہ اتنی دور سے تخت بلقیس جو کا لے آؤ، تو اتنی دور سے میں پوچھتا ہوں، مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا بھائی آپ کو تخت وہاں پہ تخت لے آئیں، اب میں کہتا ہوں رستہ دسو، پنڈ دسو، جگہ دسو، وقت دسو، یہ باتیں ہیں کوئی نہیں ہے نا۔ لیکن عاصم بن برخیہ نے کچھ نہیں پوچھا، فرمایا جی ایک پلک جھپکنے میں پتہ کوئی نہیں کہاں پہ ہے۔ خدا نے کہا سنریم، ان قریب اٹھا دیں گے پردے، دکھا دیں گے۔ اور آپ نے ایک پلک جھپکنے سے پہلے کیا صوفیاء نے یہاں پہ بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اسم اعظم تھا، یا جو بھی اللہ کی قدرت آپ کو انعام تھا، جو فضل ربی تھا، آپ نے ایک لمحے میں ہاتھ بڑھایا، اللہ نے زمین سمیٹ دی، اور آپ کا ہاتھ تخت بلقیس پہ تھا، پلک جھپکنے سے پہلے وہاں رکھ دیا۔ اگر عاصم بن برخیہ اتنی دور سے تخت کو دیکھتا ہے، لے آتا ہے، پہنچ جاتا ہے، اپنے ہاتھ کی قدرت سے لے کے آ جاتا ہے، تو پھر عبدالقادر جیلانی کی شان کیا ہوگی؟ نہیں سمجھ آئی؟ میں لگتا ہے بخار تھے میں چڑھا تھے چڑھ دو گیا، نہیں سمجھ آئی؟ اگر یہ شان عاصم بن برخیہ کی ہے، اگر سلیمان کی یہ شان ہے
اتنی دور سے چیونٹی کی آواز کو سماعت کر سکتے ہیں. اگر سلیمان علیہ السلام کا یہ مقام ہے، موسیٰ کا یہ مقام ہے، کروڑویں تجلی خدا کی دیکھیں تو خدا کی دیکھنے کے بعد چیونٹی کو دیکھ سکتی ہیں. اللہ کی قسم، نبی کریم اللہ کو دیکھنے کے بعد کائنات کے اندر ہر ایک کی آواز کو سن بھی سکتے ہیں، اس کی مدد کو پہنچ بھی سکتے ہیں، اس کی رہنمائی کر بھی سکتے ہیں، اس میں فضل و کرم رحمت کر بھی سکتے ہیں. بلکہ یہ تو حضور ہیں، حضور کا لاڈلا بیٹا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. یا تقرب الیہ بالنوافل، جب نفلوں کی کثرت ہوئی اللہ فرماتے اس کی آنکھ، اس کا دیکھنا ہمارا دیکھنا، اس کا بولنا ہمارا بولنا، اس کا چلنا ہمارا چلنا. پہلے وہ خود چلتا تھا، کئی قدم اٹھا کے پہنچتا تھا مارکیٹ میں، اب جب وہ ہماری طاقت سے چلے گا، قدم اٹھائے گا، زمین ختم ہو جائے گی. یہ جو کہتے ہیں صوفیاء کے نیچے 2.5 قدم زمین، یہ 2.5 قدم کوئی نہیں ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں. قدم اٹھائے، یہ اپنے اپنے منصب ہے، اپنے مقام ہے اللہ رب العزت جن کو جس حال میں جس طرح عطا فرماتا ہے. میری بات کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ سنوریہم ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے. اچھا جی اسی نہیں منتے، انہاں کچھ ویکھ لیندے ولی عبد القادر جیلانی یا تقرب الیہ بالنوافل کے تحت فرمایا جب نفلوں کی کثرت بندہ کرتا ہے تو اس کا چلنا میرا چلنا، اس کے ہاتھ میرے ہاتھ. جب عبد القادر جیلانی کے ہاتھ اللہ اپنی طرف منسوب کرے تو پھر عبد القادر کا ہاتھ پہلے تو بغداد تک ہوتا ہے، پھر جب اس کی طرف منسوب ہو جائے اللہ کی طرف تو جب اسرائیل سے روحیں کھینچ لینا، یہ بھی کوئی کمال نہیں ہوتا. کیوں جی؟ یہ بھی کوئی، آپ نے فرمایا میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں، اس کا پردہ اتر جائے. آپ کو دیکھا کیسے بھائی نفلوں کی کثرت کے بعد، نوافل کی کثرت کے بعد آنکھ کھلتی ہے، دوسروں کی نوافل کی کثرت کے بعد آنکھ کھلتی ہے. اور جن کی ماں کی کوکھ میں ایسی آنکھ ہو کہ آقا کونین ماں کی کوکھ میں قلم کی چلتی آواز کو سنے. اور میرے مولا کائنات مناقب مرتضوی میں آپ اپنی والدہ محترمہ کے شکم میں ہیں تو جب حضور آتے آپ کی والدہ کھڑی ہو جاتی. عجیب و غریب آپ کو بات سنیں سنیوں کی کتاب سے، جب حضور آتے آپ کھڑی ہو جاتی. حضرت حمزہ نے پوچھا اور ابو طالب نے کیا کرتی ہو، یہ بچہ ہے جو آتا ہے تم کھڑی؟ کہا میں نہیں کھڑی ہوتی، جو اندر ہے وہ کھڑا کر دیتا ہے. انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. آزمائش کے لیے جس وقت سرکار نے آنا تھا ایک کندھے پہ حضرت ابو طالب نے ہاتھ رکھ لیا، ایک پہ حضرت حمزہ نے. جب سرکار تشریف لائے فاطمہ بنت اسد کھڑی ہوگی. جو ماں کے پیٹوں میں اتنا علم رکھے، عبد القادر جیلانی ماں کے پیٹ میں یہ تاثیر. ماں سے پوچھا بچپنے کا واقعہ سنا، فرمایا ایک دفعہ بیٹا ایک بندے نے میری طرف غلط نگاہ سے دیکھا، اس وقت میں امید سے تھی، میں نے دیکھا ایک دیوار شک ہوئی، اس سے ایک شیر نکلا، اسے چیر پھاڑ دیا. کہا اماں اللہ کی قسم وہ میں تھا. جن کے بچپنے ایسے نرالے ہوں، اور تم تو نفلوں کے بعد اس مقام پہ پہنچو، وہ نفلوں سے پہلے اس مقام پہ ہیں. ان کے ہاتھ کیا ہوں گے، ان کی آنکھ کیا ہوگی، اور ان کو مشاہدات اور سنوریم ان کی آنکھوں سے پردے کیسے اٹھاتا ہو. پھر کبھی یوں بھی ہوتا ہے یہ سنوریم بڑا ہے، چلتے جائیں تو یہ سنوریم ہی نہیں ختم ہوتا. پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ جن کے کانوں کی سماعت تیز ہو ان کی آنکھوں کی بصارت کتنی تیز ہوگی. ہائے 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 سنوریہم ان قریبم. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کبھی انسان کے وجود میں بھی اللہ نشانیاں دکھاتا ہے عقل والوں کو. اس میں سے ایک مثال پیش کرتا ہوں. آپ کے اپنے وجود میں بھی اللہ کی نشانیاں انفس و آفاق میں بھی نظر آ گئی نا. اور یہ جو نشانیاں ہوتی ہیں نا یہ ساری کی ساری حضور کے بعد جس کو بھی یہ سنوریہم والا مقام ملتا ہے نا وہ کھلتی ہیں. یہ سرکار کے صدقے کے بغیر کسی کو نہیں ملتی. وسیلے دے قائل ہو نا، میں کوئی کسی تے کیچڑ نہیں اٹھانا، لیکن ایک حدیث پاک علامہ صاحب ایس واسطے کتاب منگائی سی، ایک حدیث پاک کہ یہ جو کچھ عطا ہوتا ہے، جتنے منصب باطن کے عطا ہوتے ہیں سنوریہم میں باطن کے منصب ہیں
کہ جب انسان اللہ کے قرب میں مست ہو جاتا ہے، پاک اور صاف ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کی آنکھوں کی، قلب کی بصارتوں کو تیز کرتا ہے، نور بصیرت بھی عطا کرتا ہے، نور بصارت بھی عطا کرتا ہے۔ اور کس کے صدقے عطا کرتا ہے؟ کبھی یوں ہوتا ہے، صوفیاء نے فرمایا انسان متر مباسیاں آ گئی ہیں، نیند آ گئی ہے، میں نے بھی تے ویکھو نا، ہائے ہائے ہو جاندہ ہے اصل وچ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ انسان جب کوئی منصب حاصل کرتا ہے ایک وقت اس کا وہ بھی آتا ہے، یہ میری بات میں نہیں کہہ رہا، امام شرانی نے بھی لکھی ہے کہ اس کو وسیلے کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن کوئی ایسا مقام نہیں جس پہ پہنچنے پر بھی حضور کی ضرورت نہ رہے، ایسا کوئی مقام نہیں، حضور کی ہر لمحے ضرورت ہے، ہر گھڑی ضرورت ہے، ہر مقام پہ ضرورت ہے، ورنہ اللہ کے انوار و تجلیات صوفی مرضی ہوگی وہ کہلوائیں گے، کھڑا ہونا تمہارا کام ہے، یہ ہماری مرضی ہے۔ شاہی علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، مجمع بن گیا، قوم آ گئی، آپ کھڑے ہو گئے ممبر پہ، اب اللہ نے آپ کی زبان کیسے کھولی، اب آپ کی زبان پہ کیا جاری ہوا؟ آپ نے خطبہ دیا، کہا اے آسمان سن، اے زمین خاموش رہ، اللہ تعالیٰ ایک شان پوری کرنا اور ایک امر کی تدبیر کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں، جسے وہ پورا کرنے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جنگلوں کو آباد کرے، ویرانوں کو بسا دے، صحراؤں کو سرسبز بنا دے، اونچا تو کہو یار، فقیروں کو غنی کر دے، چرواہوں کو سلطان بنا دے، ان پڑھوں میں سے ایک امی کو نبی بنا کر بھیجے، اس کے صدقے سب، نہ وہ بدگو ہو، نہ بد اخلاق ہو، نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والا ہو، اتنا مسکین صفت اور متواضع ہو کہ اس کے دامن کی ہوا سے چراغ تک نہ بجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اتنا عاجز ہو، اتنا مسکین ہو کہ اس کے دامن کی ہوا سے چراغ تک نہ بجھے، جس کے پاس سے وہ گزرے، جس کے پاس سے وہ گزرا ہو، اگر وہ سوکھے بانسوں پر پیر رکھ کر چلے تو بھی چرچراٹ کسی کے کان میں نہ پہنچے۔ حضور جب کہتے ہیں سوکھے پتوں پہ چلتے تھے تو ان کی بھی آواز نہیں آتی تھی، آج گلیوں میں اکڑ کے چلنے والے کو بھی تو ذرا غور کرنا چاہیے۔ میں اسے بشیر نذیر بنا کر بھیجوں گا، وہ زبان کا پاک ہوگا، آنکھیں اس کی وجہ سے روشن ہو جائیں گی، سنُریہم، ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے، آنکھیں تو پہلے ہی روشن ہے، یہ روشنی کون سی ہوگی؟ اس کے کرم اور فضل کو سمجھنے والی روشنی ہوگی۔ اور فرمایا بہرے کان اس کے باعث سننے لگیں گے، جب تک اللہ کا کرم نہیں بہرے کان ہے نا، غلاف والے اس کی برکت سے کھل جائیں گے، دل دے غلاف، ہر بھلے کام سے میں اسے سنواروں گا، ہر خلق کریم سے میں اسے سرفراز فرماؤں گا، سکینت اس کا لباس ہوگا، نیکی اس کا بطیرہ ہوگا، تقوی اس کا ضمیر ہوگا، حکمت کی باتیں اس کی باتیں ہوں گی، صدق و وفا اس کی طبیعت ہوگی، معاف کرنا اس کی خصلت، اور عمدگی و بھلائی چاہنا اس کی خصلت ہوگی، حق اس کی شریعت ہوگی، عدل اس کی سیرت ہوگی، ہدایت اس کی امام ہوگی، اسلام اس کی ملت ہوگی، احمد اس کا نام ہوگا، گمراہی کے بعد اس کے ذریعے میں ہدایت پھیلاؤں گا، جہالت کے بعد علم چمک اٹھے گا، پستی کے بعد اس کی وجہ سے ترقی ہوگی، انجان پن اس کی ذات سے، انجانے پن والے اس کی ذات سے پہچاننے سے بدل جائیں گے، کمی زیادتی سے بدل جائے گی، فقیری اس کو اس کے ذریعے میں امیری سے بدل دوں گا، اس کی ذات سے جدا جدا لوگوں کو میں ملا دوں گا، فرقے کے بعد الفت ہوگی، پھوٹ کے بعد اکا ہوگا، اختلاف کے بعد اتفاق ہوگا، مختلف دل جدا گانا خواہشیں ایک ہو جائیں گی، بے شمار اللہ کے بندے ہلاکت سے بچ جائیں گی، اس کی امت کو میں تمام امتوں سے بہتر کر دوں گا، جو لوگوں کے نفع کے لیے ہوگی، بھلائیوں کا حکم کرنے والی، برائیوں سے روکنے والی، موحد مومن مخلص ہوں گے۔ اللہ کے جتنے رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ لائے ہیں یہ سب کو ماننے گے، کسی کے انکاری نہیں ہوں گے۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ
کہ مجمع جمع کر کے حضور دے فضائل سنانا انبیاء دی سنت کو سنما کم نہیں کیتا. اے میلاد ہے. انہوں نے کہا کہ آئیں گے. آدم نے کہا ایک آئیں گے. عیسیٰ نے کہا آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا. ابراہیم نے کہا آئیں گے یا اللہ بھیج دے میری ملت چو میرے چو بھیج. اسی کہنے آ گئے جے آ گئے جے آ گئے جے. فرق تو اتنا ہی ہے, جملوں کا فرق ہے. وہ کہتے ہیں آئیں گے, ہم کہتے ہیں آ گئے. اتنا فرق ہے. سنوریہم, یہ ساری آنکھیں حضور کے صدقے کھلتی ہیں. جب تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عالیہ نہیں چاہتی ہے کسی کی آنکھ نہیں کھلتی. فرمایا ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں بھی, اور پھر نشانیاں دکھائیں گے جو میں کہہ رہا تھا کہ انسان کے وجود میں بھی کبھی نشانیاں ہوتی ہیں. میری طرف توجہ رکھیں, وجود میں کیا ہے. اب یہ آپ اپنے جو پاؤں ہے نا اسے سارے ایک دفعہ دیکھیں. سارے ایک دفعہ اپنے پاؤں کو دیکھو. کوئی ایک پاؤں دیکھ لو, پاؤں دیکھ لو نا, میں نہ دیکھو میرا منہ تے پاؤں نہیں نا دوڑا. پاؤں دیکھو. اب پاؤں کو آپ نے دیکھا, ایک طرف سے پاؤں اوپر ہے اور ایسے, ایک طرف سے یہ, ایک طرف سے گوشت. بھائی پاؤں سیدھا ہوتا ہے ایسے, اس میں کیا فرق تھا؟ سیدھا بھی تو ہو سکتا تھا. یہ نیچے سے گوشت ایسے کیوں کیا اللہ نے؟ اس کی مثال میں آپ کو آپ کے مجمع میں دے سکتا ہوں. ہمارے طیب شاہ صاحب فوج میں گئے, انہوں نے کہا میں بھرتی ہوں, واپس ہے. میں نے کہا کیوں نہیں بھرتی ہوں؟ انہوں نے کہا میں نے فارغ کر چھڑے. میں کیوں؟ کہنے میرا جی دیکھو جی نا تلوا سارا گوشت انجے. کہنے نہیں, یہ جب بندہ دوڑ صحیح نہیں سکتا. نہیں سمجھ آئی دن گال دی توڑے اتر لگ گئی. ایسا بندہ جس کے تلوا سارا گوشت سے پر ہو, سمجھے, وہ دیر تک کھڑا نہیں رہ سکتا, دوڑ نہیں سکتا. اللہ کی شان کے کیا کہنے کہ تھوڑے سے گوشت کو اوپر کیا اور اس میں 1000 خوبیوں کو رکھ دیا. کبھی اللہ اپنے بندوں کو یہ نعمتیں بھی دکھاتا ہے, یہ کرم بھی دکھاتا ہے, اور یہ فضل بھی دکھاتا ہے. اس سے بھی آنکھیں کھولتا ہے کہ اپنے من میں جھانک تو کیا ہے. اللہ فرماتا ہے پھر کیا ہوتا ہے, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. جب ہم ان کی آنکھوں سے پردے اٹھاتے ہیں اور نشانیاں دیکھتے ہیں ہماری, اور ان نشانیوں میں سب سے بڑی نشانیاں دیکھنے والے حضور کی ذات ہے. لنریہ من آیاتنا, حضور نے سب سے بڑی نشانی اللہ کی ذات کو دیکھا. اللہ فرماتے ہیں پھر انہیں کیا ہوتا ہے, حتی یتبین لہم انہ الحق. پھر جب وہ نشانیاں دیکھتے ہیں انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ جو کچھ ہے حق کی حق ہے. اب حق کیا ہے, بات اس پہ تھوڑی سی کرنی ہے. وہ تو سنوریم آپ کو تھوڑا سا سنایا, کو سمجھ آیا, ہم پتہ لگ گیا کہ حضور سن دے نے تک دے بھی نے. کاش ہم اس گل دی خبر ہوئے کہ حضور تک دے تے سی اپنے آپ نو سمار لئیے. جس نے یہ نہ دیکھا نا یہ نہ سمجھا, اس نے کچھ بھی نہ حضور کو سمجھا. اب حق کیا ہے؟ مارج النبوہ ملا معین الدین باعث کاشفی, آپ اس میں لکھتے ہیں دوسری جلد کے اندر, آپ فرماتے ہیں حق, اس میں آپ فرماتے ہیں حق جو ہے 11 ایسی صفتیں آپ نے بیان کی ہیں جو قرآن میں بھی وہی صفت ہے, حضور کی بھی وہی صفت ہے, اللہ کی بھی وہی صفت ہے. نہیں سمجھ آئی؟ وہی صفت حضور کی ہے. مثلا اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. حضور کو فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي, حضور کو بھی نور فرمایا. اور قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نور, پھر ایسی اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ ان اللہ لقوی عزیز, اللہ بھی عزیز ہے. فَإِنَّهُ کتاب عزیز, کتاب بھی عزیز ہے. اور لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز, حضور بھی عزیز ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود کو بھی حق کہا, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ, وہ حق کی حق ہے. اور کتاب کو بھی فرمایا حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقِّ, اور اپنے نبی کو بھی اللہ نے فرمایا یا ایوہ الناس قد جاءکم الحق. اللہ بھی حق ہے, قرآن بھی حق ہے, رسول کریم بھی حق ہے. حضور حق کیسے ہیں؟ میں نے کسی بیان پہ آپ کو بتایا تھا, شاید آپ کو یاد ہو کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود
کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. حضور بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں. ایک حضور کی بشری صورت ہے، ایک حضور کی نوری صورت ہے، ایک حضور کی حقی صورت ہے. تینوں کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. بشری صورت کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیکن اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ابو جہل تو دیکھتا ہے یہ نبی کھاتا بھی ہے، لیکن پر ان لقموں کو نہیں دیکھتا جو حضور کھاتے ہیں تو وہ لقمے بھی درود و سلام پڑھتے ہیں. نوری صورت یہ ہے کہ جب آپ سدرہ پہ پہنچے تو جبرائیل نے ساتھ چھوڑ دیا، آگے حقی صورت شروع ہو گئی. اور یہیں پہ صوفیاء نے فرمایا جبرائیل نے یہ نہیں کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے جا نہیں سکتا، میں آگے دیکھ نہیں سکتا. اصل میں جبرائیل کو پتا تھا کہ اس سے آگے حضور کی حقیقت محمدیہ کا اظہار ہے، اس لیے فرمایا اے آقا اس سے آگے مجھے آپ کو دیکھنے کی مجھ میں تاب نہیں ہے، مجھ میں تاب. جیسے کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے حضور نے فرمایا جبرائیل اپنا آپ دکھا. جبرائیل نے 70,000 پر کھولے، حضور بے ہوش ہو گئے. مولوی کو نہیں دس سکیا، پھر بھی صوفی بولیا. مولانا روم فرماتے ہیں بے ہوش کیسے ہوئے تھے؟ حضور نے جبرائیل کو دیکھنے کے لیے اپنا ظاہری وجود چھوڑ دیا اور روح کی اس سے پرواز کی اور اوپر سے جا کے جبرائیل علیہ السلام کو سارے کا سارا دیکھا. اسے مراقبہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، وجود کو چھوڑ دینا. بڑی اس میں باتیں ہیں، تصوف کو سمجھنے والے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. اب حضور کی حقی صورت بھی ہے. ایک ہے قرآن بھی حق، اللہ بھی حق، حضور بھی حق. قرآن حق ہے، حضور بھی حق ہے، اللہ بھی حق ہے. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ بات سمجھے گا، حضور نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اگر حق اللہ ہے تو وہ علی کے ساتھ ہے، علی اللہ کے ساتھ ہے. اگر حق قرآن ہے تو حضور نے یوں فرمایا القرآن مع علی، العلی مع القرآن. حضور نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. اب ملا کہاں جائے گا؟ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. کوئی زمان و مکان کی قید نہیں یہاں پہ. نہ فرمایا کس زمانے میں، جو زمانہ ہو، جو وقت ہو، جو لمحے ہو، جو گھڑی ہو، ہر لمحے میں قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اگر حافظ کے سینے میں قرآن محفوظ ہے تو قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. اگر کسی خطیب کے خطبے میں قرآن ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. جس مقام پہ دیکھے گا قرآن کے ساتھ علی ہے، یا قرآن کو چھوڑ دے یا علی کو چھوڑ دے. ایک کم چھڑ دے جیڑا تو چھڑ سکنا. قرآن علی کے ساتھ علی. اس لیے تو آپ نے جنگ صفین میں جب انہوں نے قرآن مجید نیزوں پہ اٹھا لیا تو آپ کو لوگوں نے چھوڑ دیا. لوگ چھوڑتے رہتے ہیں، بدبخت ہوتے ہیں. چھوڑ دیا. اب ماں سنو، میں نعت کے قرآن ہوں، مجھے دیکھو. وہ تو صفوں پہ کاغذوں پہ لکھا ہوا ہے نعت کے قرآن تو میں علی ہوں، میں علی ہوں. اور حضور نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ دونوں حوض کوثر پہ اکٹھے آئیں گے، دونوں حوض کوثر پہ. اور حضور سرور کونین اگر حق ہوں تو پھر تو بات ہی بڑی لمبی ہوتی ہے. اگر حضور حق ہوں، ٹھیک ہے نا. ایک حدیث پاک آخری سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ العزیز اسی حق پہ درود و سلام پڑھیں. یہ نابی المودہ شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. حق علی کے ساتھ، اور حضور نے یوں بھی فرمایا حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. اور حضور نے دعا کی ہاتھ اٹھا کے. ایک ولی کی دعا میں تو اتنا اثر سمجھتا ہے، تاجدار کائنات کی دعا میں کتنا اثر ہوگا. فرمایا اے اللہ حق کو علی کی طرف پھیر. اور یاد رکھو حق ادھر ہے تو باطل ادھر ہے، اور اجتماع ضدین محال ہے. کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ دن اور رات اکٹھے ہو، ویسا نہیں ہو سکتا. کبھی جنتی اور جہنمی ایک جیسے، کبھی روشنی اور اندھیرا ایک جگہ رہ سکتے ہیں.
ایسے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ حق اور باطل اکٹھا ہو. اب میں ایک بات آپ کو آج عجیب و غریب بتاؤں. حضرت علی اگر ابو بکر صدیق کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو اللہ کی قسم یہ مجلس بھی حق ہے. نہیں سمجھ آئی دونوں.